مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو. جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، ان بیماریوں سے اپنے دل کو صاف کر لو. ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، گھر صاف ہو جاتے ہیں، اور دل پہ بھی کبھی کبھی غبار آتا ہے، دل پر بھی کبھی گندگی آتی ہے. جس طرح انسان کے گھر کے آنگن میں گندگی آتی ہے، گھر کے آنگن میں غبار آتا ہے، اسی طرح انسان کے دل پر بھی گرد و غبار آتا ہے، گندگی آتی ہے. اس لیے اپنے دل کو کینہ، حسد، بغض سے صاف کر لو، اور اللہ سے کہو، یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کرنے کا ارادہ کر لیا، تو توفیق دے دے، تو توفیق دے دے. یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، حج روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. نفل پڑھنے والے بے شمار، عمرے کرنے والے بے شمار، علماء بے شمار، حاجی بے شمار، لیکن حاجی بے شمار، سخاوت کرنے والے بے شمار، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا آپ کو لاکھوں میں بھی ایک نہیں ملے گا. مشکل کام ہے، آپ یہ سیکھ لیں، اس دل کو صاف کر لو. یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہے، اور علم حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے. دل کو کھلا رہو، کہ چیز خالی ہوگی تبھی تو اس میں کچھ آئے گا. جس دل میں بغض بھرا ہو، جس دل میں حسد بھرا ہو، جس دل میں کینہ بھرا ہو، جس دل میں دوسروں کے لیے نفرت بھری ہو، اس دل میں اللہ کی یاد کس طرح آئے گی؟ اس دل میں اللہ کی معرفت کس طرح آئی؟ اس لیے ان بیماریوں، باطن بیماریوں سے اپنے دل کو صاف کر لو. جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے میرے محترم بزرگوں دوستوں کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. ہر شب کو ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور شر کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے بے حساب آدمیوں کو دوزخ سے خلاصی نجات عطا فرماتا ہے. اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. نفل کام کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کام کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے. اس مہینے کو صبر اور غمخواری کا مہینہ کہا جاتا ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اس مہینے کا عشرہ اول رحمت، عشرہ ثانی مغفرت، اور عشرہ آخرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے. جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے. وہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے، ان کے علاوہ کوئی اور اس میں داخل نہیں ہو سکتا. جو شخص ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. روزہ دوزخ کی آگ سے ڈال، یعنی بچانے والا ہے. روزہ دار کے منہ کی بدبو، یعنی جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی.
ایک افطار کے وقت، دوسرے قیامت میں خدا سے ملنے کے وقت۔ روزہ اللہ تعالیٰ سے بندے کی سفارش کرتا ہے کہ میں نے اس کو کھانے پینے اور شہوت نفسانی سے روکے رکھا، اب آپ میری شفاعت قبول فرمائیے، اب میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ روزہ دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کریں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس ماہ میں ہم اپنے اوقات کو کس طرح گزاریں؟ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں۔ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ نوافل و اذکار میں اپنی ہمت کے بقدر اضافہ کریں۔ مسلمانوں کی حاجات اور ضروریات کی فکر کریں۔ کسی سے تکلیف پہنچے تو صبر کریں اور خود کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کوئی ہم سے جھگڑے اور فضول باس مباحثہ میں مبتلا کرنا چاہے تو کہہ دیں کہ آج میرا روزہ ہے۔ گالی گلوچ بلکہ فضولیات سے بھی اپنی حفاظت رکھیں۔ جھوٹ ہرگز نہ بولیں اور نہ کسی کی غیبت کریں۔ نفل کاموں کا ثواب چونکہ فرضوں کے برابر ملتا ہے، اس لیے جس قدر ہو سکے ضرورت مندوں کی مالی امداد بھی کریں۔ اپنے خدام اور ماتحتوں کے کام اور ذمہ داریوں میں تخفیف کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور استغفار کی کثرت کریں۔ جنت کا سوال کریں اور جہنم سے پناہ چاہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے